اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غزوۃ الہند کے بارے میں کافی لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب معرض وجود میں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، 3173 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی خبر دی۔ فإن أدركتها أنفق فيها نفسی و مالی۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر میں اس غزوے کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دوں گا۔ فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، پھر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا۔ وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں واپس آ گیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی حدیث کی اسناد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، تھوڑا سا راویوں میں تھوڑا سا کمی ہے، تو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال خبر ہے، اس کو مقبول مانا جائے گا۔ دوسری روایت ہے 3175 نمبر، اور اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی۔ وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اس وقت کہیں جا کر یہ جو اس وقت جو حملے ہوں گے وہ غزوۃ الہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عبداللہ نعیم بن حماد خزاعی، جو سن 228 سن ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں دو حدیثیں اس کے وقت کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہند، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی۔ فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسیٰ بن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ فیفتحها، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا۔ ویأخذ کنوزها، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے۔ فیجعلہ حلیۃ لبیت المقدس، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فیقدم علیہ بملوک الہند مغلولین، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذلک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا،
اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج دجال تک وہیں قیام کرے گا اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وذکر الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، ضرور تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، فینصرفون حین ینصرفون، پس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے، فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی و طالد وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذًا فتح اللہ علینا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں پلٹوں گا پس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشام، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسی بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں، فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، پس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے سرکار بہت زیادہ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت کے وقت جہاد ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جیسے کہ ہماری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، یہ مسلمانوں کا حقیقی عروج کا زمانہ ہوگا کہ جس میں دنیا اسلام چھا جائے گی اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرمائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر لڑکیوں کے مناسب رشتے نہ آ رہے ہوں اور والدین اس وجہ سے ان کی شادی نہیں کرتے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیر کرنے کی وجہ سے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور یہ لڑکیاں بھی گناہ گار ہو رہی ہیں، کہیں بھی نہ کہیں ان کا رشتہ کر دیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور کچھ باتوں کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ ہی ایسا آیا جس میں زیادہ خرابیاں ہیں اور اچھائیاں کم ہیں، ایسی صورت میں تو یقینی سی بات ہے کہ اپنے بچی کو کوئی ایسی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مثلا شوہر لڑکا جو ہے وہ کافی زیادہ عمر کا ہے یا بد اخلاق لوگ ہیں، اس طرح کمائی مشتبہ ہے، اور اسی طرح خاندان بہت بڑا ہے کہ بچی وہاں جائے گی تو کام کر کر کے تھک جائے گی، ایسی صورتحال ہے۔ اور اچھائی بس یہ ہے کہ مطلب گھر بہت بڑا بنا ہوا ہے جی، اور پیسے کی روانی بہت زیادہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ باقی امور کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بچی کے لیے نقصان کا پہلو اس وجہ سے روک لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے لیکن اپنے ریکوائرمنٹ ہم خود بڑھا لیتے ہیں کہ نہیں الگ مکان بھی ہونا چاہیے، نہیں یہ چیز بھی اگر ہو تو پھر اچھا ہوگا، بھئی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس، فلاں چیز نہیں ہے، اور اس میں اچھے اچھے رشتے ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ دونوں کے اوپر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تو انتہائی غیر مناسب رشتے ہیں جن میں اکثر نقصان یا خرابیاں ہیں، اس میں بچی کو 100 سال بھی بٹھایا جائے، نہ ماں باپ گناہ گار ہوں گے نہ بچیاں گناہ گار ہوں گی، وہ ہماری بچیاں ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کسی کے بھی حوالے کر دیں اور وہ ان کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا رہے، سوچ سمجھ کے والدین نکاح کرتے ہیں، اس صورت میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن اچھا رشتہ ہے لیکن بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، تو یہ اچھے رد کرتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر ان سے بھی کم تر رشتے پھر آتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں
اس میں والدین گناہ گار ہیں، اس میں بھی بچیاں گناہ گار نہیں ہیں۔ ہمارے خصوصی طور پہ پاکستان کی بچیاں، خصوصاً جو بہت زیادہ پوش علاقے ان سے قطع نظر، جہاں بچیاں شرم و حیا کی پیکر ہیں اور اکثر اپنے والدین کا کہنا مانتی ہیں، اور شادی بیاہ کے امور میں اپنی ذاتی رائے کو ظاہر کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی معیوب سے سمجھا جاتا ہے، اس میں بچیاں کیوں گناہ گار ہوں گی؟ یا بچیاں عالم میں بغاوت اٹھا کے کوئی بھی رشتہ آئے کود جائیں؟ وہاں ساس اگر سامنے آ گئی اور لڑکا آ گیا بھی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، والدین کریں نہ کریں کیونکہ میں گناہ گار ہو رہی ہوں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بچی تو کسی بھی حال میں گناہ گار نہیں ہوں گی۔ اس صورت میں سرپرست گناہ گار ہوگا جو خواہ مخواہ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں مناسب رشتوں کو رد کرتا جا رہا ہے اور بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے، اس میں گناہ کا پہلو بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس صورت میں ہوگا، یہ بھی میں ضمناً عرض کر دوں کہ جب بچیاں، اگر آپ رشتے نہ کریں، مناسب رشتوں کو ٹالتے رہیں، تو بچیوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یہ خاص طور پر، ورنہ اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنا ہرگز جائز نہیں کہ تقاضائے نفسانی بچیوں کا موجود ہو، اور ذہن پھر بعض اوقات جب رشتوں میں لیٹ ہوتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے، دوستی کر لو، فلاں جگہ یہ کر لو، وہ کر لو، اور اس طریقے سے انسان جو ہے خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اتنی تاخیر اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی، اب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں۔ کسی نے کہا کہ جن کے والدین زندہ ہوں انہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ والدین سب سے بڑے، اولاد کے لیے والدین سب سے بڑے پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اور مرشد ہر چیز میں راہ دکھائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر عقائد کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح عقائد کیا ہیں۔ احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ ہے، آپ عبادات کے بارے میں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ معاملات یعنی تجارت، مداربت، انویسٹمنٹ وغیرہ ہے، اس طرح شادی بیاہ کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، حقوق اور فرائض کے اعتبار سے وہ سب اس میں گائیڈ لائن فراہم کرے گا۔ اس طرح گناہوں کی معرفت، چاہے ظاہری گناہ ہوں، باطنی گناہ ہوں، پیر و مرشد بتائے گا۔ اسی طرح پھر روحانی ترقی کے معاملات ہیں، جو روحانی دنیا ہے وہ سمجھ لیں بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ایک اجنبی جنگل میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے اس جنگل کو پار کر کے دکھاؤ۔ ایک تو ویسی اجنبی جنگل آنکھیں کھول بھی دیتے تو مشکل، اور پٹی باندھ کے چھوڑ دیا جائے، اب یقینی سی بات ہے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ پیر و مرشد جو کامل ہوتا ہے وہ پھر اس جنگل کو پار کروائے گا اور منزل تک پہنچائے گا۔ اب اسی کی روشنی میں آپ غور کر لیں، والدین بیچارے پیر و مرشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو خود اپنے عقائد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اکثر معاملات یہی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، ورنہ اپنے والدین سے جو اسلامک بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد، آسمانی کتابیں، نبوت اور رسالت، نبی، رسول، آسمانی کتابیں، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت اور تقدیر، اس کے بارے میں کویسچن کر کے دیکھیں، ہمارے والدین کو اکثر کو نہیں آتے بیچاروں کو۔ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں پوچھیں، گناہوں کی معرفت کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہوتی ہیں، تو وہ کیسے پیر و مرشد ہو سکتے ہیں؟ پھر روحانی ترقی کے لیے لازم سی بات ہے کہ والدین بیچارے خود اتنے مصروف ہوتے ہیں، اور ایک اس لحاظ سے وہ روحانی معاملات کے اعتبار سے خود ناقص ہوتے ہیں، کیسے رہنمائی فراہم کریں گے؟ تو یہ مطلب یہ کہ باتیں جو ہے نا، اس قسم کی باتیں تقریروں میں بہت اچھی لگتی ہیں، ذو معنی سے جملے، اور پبلک کو سمجھ میں آ رہا ہی نہیں آ رہا، وہ ان جملوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اس قسم کی باتیں تقریروں میں اچھی ہوتی ہیں، یا مطلب ویسے ہی کوئی گھر میں بڑے آ گئے، انہوں نے اس طرح کے جملے کہہ دیے، تو یہ متاثر کن جملے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا صرف ظاہر ہمارے ذہن تک آتا ہے، حقیقت پر غور کریں تو سامنے والا اس کی حقیقت کے ادراک پانے تک کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ظاہر کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بٹھا کے پوچھیں کہ بتاؤ والدین بڑے پیر و مرشد ہوتے ہیں، وضاحت کرو کس طرح ہوتا ہے، اب وہ جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک جملے کی مطلب جو گہرائی سمجھے بغیر اس کے ظاہری الفاظ کو اختیار کیا، اور بیان کرنے والے کے انداز سے متاثر ہو کر آپ نے اس کو لے لیا، لیکن جب اس پہ دو چار کویسچن ہوں تو آپ وضاحت نہ کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کلام کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، اس کلام کو اپنے لیے رہنما کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین سے زیادہ، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں عمومی طور پہ میں نے کہا، ورنہ خصوص اگر دیکھیں تو بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی اولاد کے بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کو دینی تربیت نہ دیں، ان کو علم دین نہ سکھائیں، بلکہ اولاد دین کی طرف آنے لگے تو ان کو تشویش پیدا ہو جائے کہ اس پہ جادو ٹونا ہو گیا، ملا بن جائے گا، اور وہ اپنے بچوں کو دینداروں کی صحبت سے روکیں اور صرف دنیا داروں کی صحبت میں لگائیں۔ معذرت کے ساتھ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، برا مان جاتے ہیں، ان بچوں سے اور کسی دشمن، ان بچوں کے لیے اور کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہیں۔
یہ ان کی آخرت ایسے برباد کریں گے۔ یہ بچہ جب مرے گا اور قبر میں پہنچے گا نا، تو پھر اس سے اگر ان والدین کے بارے میں تاثرات معلوم کیے جائیں، بہت بھیانک اور خطرناک قسم کے ہوں گے، اور یہ ایسی اولاد میدان محشر میں والدین کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر سکتی ہے کہ جو آپ پر ایک ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آپ نے دینی لحاظ سے کیوں نہ پوری کی، اور وہ اس کا جواب دینا بالکل نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے خود مخالف ہوتے ہیں، اولاد کے صحیح سلوک نہیں کر سکتے ہیں، وہ پیر و مرشد بننے کی کیا صلاحیت رکھیں گے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے کسی کامل پیر کا دامن تھامنا ان چیزوں کی معلومات کے لیے، روحانی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں قرات اتنی آواز سے کریں کہ اپنے کان سنیں، ورنہ وہ قرات معتبر نہ ہوگی۔ اسی طرح باقی تسبیحات کا معاملہ ہے۔ دیکھیں بس یہ سمجھ لیں کہ جہاں کہیں پڑھنا کہنا آیا ہے اس میں اتنی آواز کان تک پہنچائیں گے کہ آپ کے کان سنیں تو پڑھنا کہلائے گا۔ اب اس میں تفصیل یہ، اگر اس کا پڑھنا فرض تھا اور کان تک آواز پہنچائی تو فرض ادا ہو گیا، نہیں پہنچائی تو ترک فرض لازم آیا۔ اگر اس کا پڑھنا واجب تھا، جیسے التحیات وغیرہ، کان تک آواز پہنچی واجب ادا ہوا، نہیں پہنچی ترک واجب لازم آیا۔ باقی جو سنن مستحبات ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے، کان تک آواز پہنچی سنت مستحب پورا ہوا، نہیں پہنچی تو سنن اور مستحبات کا ترک لازم آیا، یعنی فضیلت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے پوری نماز میں کان تک آواز آنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نماز میں ہی قرات اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ کان تک پہنچے، اس کے علاوہ جو قرآن خوانیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات خاموش پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق نماز یا غیر نماز سے نہیں بلکہ قراءت سے ہے۔ آپ قراءت نماز میں کر رہے ہوں یا غیر نماز میں، قراءت معنی پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہ کم از کم کان تک پہنچے۔ تو جو قرآن پڑھنے کی جتنے بھی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، اس کا مطلب ہے ان میں اتنی آواز رکھیں گے کہ اپنے کان تک پہنچے، تب وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کان تک آواز نہیں پہنچی، آپ نے پڑھا تو دیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، دل سے پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن حدیث کی فضیلت اس پڑھنے پر موقوف ہے کہ جو آپ کو آواز کان تک پہنچائے، لہذا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رشتہ آیا بچی کے لیے، لیکن جن کا آیا ہے وہ رشوت بھی سنا ہے معروف ہیں اس میں، اور سود وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن والدین کو وہ پسند آیا ہے رشتہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ پسند تو اس لیے آیا ہوگا نا کہ گاڑی ہے گھر میں، بنگلہ ہے، اور نوکر چاکر ہیں، دولت کے ریل پیل ہے، بچی چاہے اس کے ذریعے جہنم تک پہنچ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری بچی عیش کرے گی۔ عیش آپ نے دنیا میں دیکھنا ہے، یا یہ آپ کی نیت ہے کہ موت کے وقت بھی عیش کرے، قبر میں بھی عیش کرے، میدان محشر میں بھی عیش کرے، اور پھر جنت میں بھی عیش کرے؟ ہمارے مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سوچ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ صرف زندگی تک محدود ہیں، باقی آگے بچے ان کی چیخیں چلائیں، عذاب ہو، ان پہ ازدہے مسلط کیے جائیں، آگے مسلط کی جائیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہماری بچی یہاں عیش کرے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام کماتے ہیں تو حرام ہی آپ کی بچی کو کھلا کر اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے، ادھر نہ۔ اس سے اچھا ایک غریب آدمی جو بیچارہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، اس کے اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں کی برکت سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسے مقامات پہ رشتے نہ کریں کہ بچی جا کر حرام کھائے اور پھر وہ تباہ ہو۔ تو یہ ہمارا مشورہ ہے، اور یہی شریعت کا مطلوب بھی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھیں، شریعت اس سے منع کرے گی تو ایسا رشتہ رد کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں یا اپنی ذات پر ہم اگر خرچ کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ بہت ثواب ہے، بالکل ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس خرچ کرنے میں اگر کیا صدقے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نو، کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، نبی کریم نے سب سے افضل صدقہ اس کو قرار دیا، سب سے افضل صدقہ۔ اور اپنی ذات پر حلال خرچ کریں، صدقے کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ کو ثواب انشاءاللہ صدقے کا ہی ملتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اگر سرپرست گھر پہ خرچ کرے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یا جیسے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں جو خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ سرپرست کا تو ذکر سرکار نے کیا ہے، ورنہ جو بھی خرچ کرے گا دوسرے کو اپنی ذات سے اپنے مال سے فائدہ پہنچائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ جو قاعدے وغیرہ بچوں کے ہوتے ہیں قرآنی قاعدے، ان میں قرآنی الفاظ کا پڑھنا اور چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں جو الفاظ صرف الگ الگ لکھے ہوتے ہیں یہ حقیقتاً قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ ہیں، ان پہ ہاتھ بھی لگ سکتا ہے اور انہیں آپ زبان سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایسی ہی کہتی ہیں جو صورتیں علیحدہ ہوتی ہیں، پوری پوری صورتیں، ان کو پڑھنا کیسا ہے؟ یہ دیکھیں صورت کی شکل میں اگر لکھا ہو تو وہ قرآن ہی ہے، اس کو پھر چھونا بھی حرام ہوگا اور زبان سے پڑھنا بھی سخت ناجائز ہے، اس میں احترام کریں۔ کہتی ہیں کہ بعض اوقات غسل کر لیا جاتا ہے تو آنکھوں کے کونوں میں اور ناخنوں کے اندر کچھ دیکھتے ہیں میل وغیرہ رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اتنی چیزیں معاف ہوتی ہیں، جو لگاتار سرما لگانے کے عادی ہوتے ہیں
ان کے لیے جو یہ کویوں میں تھوڑا بہت جرم رہ جاتا ہے سرمے کا معاف ہوگا، ایسی ناخنوں کا میل معاف رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو چھڑانے میں بڑا حرج ہے اور ان کی احتیاط میں بہت حرج ہے۔ غسل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر بھی بہت اچھا ہے کہ اگر آنکھوں کا میل نظر آئے اس کو ہٹا کر اور ایک دفعہ پانی میں بہا لے، لیکن سابقہ غسل بالکل ہو گیا اور اس سے اگر نمازیں پڑھی ہیں تو نماز بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی۔ ایسے انہوں نے کہا اگر دانتوں میں ذرات پھنسے رہ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بہت ہی معمولی سے ذرات کہ اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کے حلق میں اترے تو پتہ بھی نہ چلیں، یہ معاف ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت بہتر ہے کہ پہلے گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے کلی کر لی جائے تاکہ یہ چیزیں بھی نکل جائیں۔ ہاں اگر ہڈی پھنسی ہوئی ہے، آپ نے بوٹی چبائی تھی، زیادہ گوشت پھنسا ہوا ہے، یا ٹافی چبائی تھی وہ داڑھوں کے اندر جا کے پورے ایک تہہ بن گئی ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو پہلے چیک کر لیا کریں۔ اب بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ یہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن حلال حرام کا کوئی فرق واضح نہیں ہو پاتا، کچھ لکھا ہی نہیں ہوتا، تو ہم ان چیزوں کے استعمال میں کیا احتیاط کریں اور شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان جو مشتبہ امور ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس پر سکوت فرمایا تو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ تو یہ ایک اصول شرع ہے، بس یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز قطعی طور پہ حرام ہے، آپ نے حرام ملتے ہوئے دیکھا، اسے نہ کھائیں، جو حلال ہیں، اور جو مشتبہ ہیں اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں تو نہ استعمال کریں، اور اگر ضرورت ہے تو بلا جھجک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان خدشات کی وجہ سے ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ شاید کوئی حرام چیز ملی ہوگی۔ مذہب ہمارا شاید کا اعتبار نہیں کرتا، یقین کا، یقینی صورتحال کا اعتبار کرتا ہے، اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔